دین اسلام میں ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے جس کا دلہا اور دلہن خود اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا، اور دونوں ایسی پاک ہستیوں کی مبارک شادی کا احوال سن کر آپ کا ایمان تازہ اور آپ خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس پاک ہستی کے رشتے مبارک کے لیے دلہا بننے کی خواہش ہر بڑے صحابی کی تھی۔ محترم ناظرین، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی نہیں ہوگی۔ ایسی شادی جس کے لیے حور نے بھی بنا سنگار کیا اور فرشتوں نے بھی خوب تیاریاں کی، کیونکہ اس شادی کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا تھا، اور فرشتوں کو، ملائکہ کو حکم دیا کہ خوب بن سنور کر شادی میں شرکت اختیار کرو، اور سب سے اعظم اور روح مسرت بعد یہ شادی تھی۔ اس مبارک شادی کے پیارے دلہا کو اللہ تبارک و تعالی نے خود پسند فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، خدا کی قسم دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہ گزری ہے نہ گزرے گی۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا طاہرہ باقرہ و عابدہ زاہدہ جب عہد طفولیت سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ سبھی کو یہی جواب دیا، مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شرع خدا حضرت علی کو مشورہ دیا کہ آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ تھی وہ کسی اور کی نہیں تھی اور نہیں ہوگی۔ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی نظر جھکا کر فرمایا، جی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی ہے کہ یہ رشتہ اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا، میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک زرہ ہے۔ حضور نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت تم جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ میں تیری طرف سے زرہ پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح آسمان میں باندھ دیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسرت آمیز باتیں شروع کر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگی کہ خود خدیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے تکذیب کی۔ اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر نے ہجرت کے دوسرے سال پہلے ذی الحج کو حضرت فاطمہ کو سیدنا علی کے گھر بھیجا، اسی لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا صیغہ جلدی پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی رشتہ نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ خاتون جنت کا جہیز، آقائے دونوں جہاں عالم کے مالک مختار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ کو جہیز میں جو سامان دیا، اس کی تفصیل یہ ہے۔ ایک کملی یعنی کہ چادر، کھجور کے بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت علی حضرت امن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہو گے۔ رخصتی کی رات حضور نے اپنے لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت علی اور حضرت سیدنا فاطمہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت علی نے پوچھا، یہ تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی، میں کیوں راضی نہیں ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت اور معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر ہے، اس میں داخل ہونا قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا دی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا نے یہ سنا تو آپ کو قرآن پاک کی آیت مبارکہ یاد آ گئی۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو۔ آل عمران میں سورۃ نمبر 92۔ آپ نے شب زفاف میں ہی اپنا شادی والا جوڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا، اس بڑھیا سائل کو دے دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ چنانچہ حق کی زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن اور 3 راتیں مقدس ہستیوں نے دن کے روزے میں اور رات عبادت گاہ میں گزار دی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر میں ہی جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرے جو گھر آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ لے لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائے بن گئے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں ان پاک ہستیوں کی زندگی مبارکہ کو دیکھ کر ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ آمین ثم آمین۔